بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کی آگ برسائیں گی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ جو آپ کا عقیدہ ہے میں اسے سلام کرتا ہوں، جس آپ عقیدے پر ہیں آپ مسلمان، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اوروں کے لیے گنجائش پیدا کرنا، سب کو سینے سے گلے سے لگانا، اسے امت کہتے ہیں۔ یہ تو ساڑھے فرقے دا ہی نہیں، ان تو سلام کرو تو نکاح ٹوٹ جاندہ ہے، یہ امت کو توڑنے والے بول ہیں۔ یہ پیدا کی نہ پیدا ہوگی، ساری کائنات کی چکی کو چلایا اور اس کا عرق نکال کے عرب بنائے، پھر عرب کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے مضر بنائے، پھر مضر کی نسل کو چکی میں ڈالا اور اس کو پیس کر اس کا عرق نچوڑ کے قریش بنائے، قریش۔ پھر قریش کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے ہاشم بنایا، پھر ہاشم کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق 10,000 سال میں محمد مصطفیٰ کو وجود ملا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، فرمایا میرے جیسا عالی خاندان کسی کا نہیں، میرے جیسا عالی نسب کسی کا نہیں، میرے جیسی عالی ذات کسی کے نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اپنی ذات میں کامل۔ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پہ تھا اور آپ مسجد کے صحن میں باہر تشریف فرما تھے، سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو ہم آپ کے گرد حالہ بنا کے بیٹھے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا، زیادہ چمکتا نظر آ رہا تھا۔ ہمارے پاس حسن سے تشبیہ دینے کے لیے چاند ہے، اور اقتدار سے اور بلندی سے تشبیہ دینے کے لیے سورج ہے۔ شعراء بھی استعمال کرتے ہیں، صحابہ نے بھی استعمال کیا۔ یہ قول میں نے ہندو بن ابی حالہ کا نقل کیا ہے، حضرت خدیجہ کے بیٹے پہلے خامن سے، بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، ہندو بن ابی حالہ۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، چونکہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تشبیہ کے لیے۔ لیکن اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، چاند سے تشبیہ دیں تو اس میں داغ ہے، اور سورج سے تشبیہ دیں تو اس میں آگ ہے۔ میرے نبی تو بے آگ ہیں، بے داغ ہیں، لیکن میں بھی جب تشبیہ دوں گا تو چاند سے ہی دوں گا، کہ اور کوئی چیز میرے پاس ہے کوئی نہیں، ہے کوئی نہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے، نہ چاند سے دی جا سکتی ہے نہ سورج۔ سورج تو کم وقت ڈوب جاتا ہے، میرا نبی کا سورج تو ڈوبنے نہیں آیا۔ چاند تو گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، میرے نبی کا حسن گہنانے کے لیے نہیں آیا۔ چاند سورج کو تو گہن لگتا ہے، میرے نبی گہن سے پاک، داغ سے پاک، آگ سے پاک۔ میرے رب دیکھو نا، ایک میری پسند ہے تو میرا سٹیٹس آ گیا جی، ایک جج صاحب کی پسند ہے ان کا سٹیٹس آ گیا، ایک ہماری بہن کی پسند ہے اس کا سٹیٹس آ گیا۔ اللہ کی پسند کا کیا معیار ہوگا؟ جسے اللہ پسند کرے کہ یہ میری پسند ہے، یہ میری پسند ہے، وہ کیسا ہوگا؟ کون اس کا؟ لمبی اور دراز تھی، اور شرم و حیا کی وجہ سے آپ مردوں میں بھی یوں دیکھتے تھے، یوں، کبھی ایسا نہیں دیکھا، یوں دیکھتے تھے۔ عورت تو عورت ہے، آپ مردوں کے میں یوں بیٹھتے تھے۔ یہ میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ کا۔ جل نظرہ الملاحدہ، میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو وہی بتائے گا جس نے آپ کی زیارت کی، میں لفظ کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ سبط القصب، سیدھا قد، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی، رہب الراحہ، ہتھیلی یہ کشادہ، شفن الکفین والقدمین، یہاں اور یہاں اور یہاں اور ادھر، رگیں نظر، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھیں کہ رگیں ابھری ہوں تو بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے، ٹھیک۔ اشارت ذراعین،
یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، یہاں جیسے یہ میرے تھوڑے سے زیادہ ہیں، آپ کے اس سے بھی ہلکے بال تھے۔ دقیق المسربہ، سارے جسم پر کوئی بال نہیں تھے، یہ چھاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی۔ بعید ما بین المنکبین، چوڑی کوئی ہے؟ اہل البیت جیسا کوئی ہے؟ آل رسول جیسا کوئی ہے؟ آل عبد المطلب جیسا کوئی ہے کہ آپ کے خاندان کو سب سے اوپر کھڑا کر کے اور پھر آپ کے سلسلہ نسب کو آدم تک محفوظ کر کے اس پر مہر بھی لگا دی کہ واحد ہستی ہیں جن کی پیڑھی آپ کے باپ سے آدم تک یوں چلتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ چابی تو آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے شاعر نے ایک شعر میں ساری شریعت کو بیان کر دیا ہے۔ اب اپنے شعبوں میں محمدی بن کے دکھاتے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ زندگی گزر گئی سفر کرتے ہوئے، ذرا سا ویزے کے ذرا سا اونچ نیچ پر واپس بھیجا گیا ہوں، ہمیں گندے جائے ملک، چھوٹے چھوٹے ملک، جناب اے چیز پوری نہیں، واپس کیا گیا ہوں۔ تو جنت میرے رب کا مہمان خانہ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا، ویزے کے بغیر تو بنگلہ دیش نہیں اندر جانے دے رہا، تے اللہ اپنی جنت کے میں تو انوارڈ چھان صرف کالا کوٹ ویکھ کے جو وکیل صاحب آ گیا، جج صاحب آ گیا، دیکھتے محمدی ویزا بھی کھا۔ بلال نے لگوایا تھا، ابو لہب چاچا ہے اس نے نہیں لگوایا تھا، ایک چاچا قریشی ہاشمی سید ہیں اور اس نے ویزا نہیں لگوایا گا، تبت یدا ابی لہب وتب، برباد کر دو اس خبیث کو، ہلاک ہو گیا۔ بلال حبشی کالا غلام کا بیٹا بلال بن رباح، میں زور لا بیٹھا، میں نے بلال دے دادے دا نا کی تھو محمد کا زبان سے آیا تو ایک ذہن ایک طرف چلا گیا، اللہ محمد احمد۔ قرآن نے آپ کو دو نام دیے، صفاتی نام مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، یہ سب آپ کے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام دو ہیں، محمد اور احمد، جو تو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اب ذرا بیلنس دیکھو، اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں بیلنس کیسے کیا ہے۔ اللہ، کوئی نقطہ ہے بھائی؟ کیوں جی وکیل صاحب، کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں نا۔ محمد کوئی نقطہ ہے؟ کیوں جی صفدر صاحب؟ نہیں ہے۔ احمد کوئی نقطہ ہے؟ کیوں بھائی؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر نقطے والے تینوں لفظ کیوں ہیں کہ عربی کے لغت میں نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انتخاب کیا اپنا نام اللہ نقطہ نہیں، پھر اپنے حبیب کا نام محمد نقطہ نہیں، پھر احمد نقطہ نہیں۔ اس پر ایک بات کہتا ہوں، آپ سب بڑے ماشاءاللہ ذہین فتین لوگ بیٹھے ہو،
خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، چونکہ خدا ہم نے رکھا ہے اللہ کا نام، اور اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ جب وہ کہتا میں اللہ ہوں، خدا کہنا منع نہیں ہے، خدا کہتے ہیں جس کو کسی نے نہ بنایا ہو۔ جب آپ خدا کہتے ہو تو آپ اللہ کی ایک صفت کو بولتے ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ بولتے ہو کہ وہ اللہ جو الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحسیب، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان جل جلالہ۔ جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ یہ سب کچھ کہتے ہو۔ آپ کہتے ہو یا اللہ تو آپ نے یہ سب کچھ پکار کے کہا ہے۔ جب آپ کہتے ہو یا خدا تو آپ نے ایک صفت کو پکارا۔ جب کہتے ہو یا اللہ تو ان تمام صفات کو آپ نے پکارا ہے۔ تو آپ خدا نہ لکھیں، خدا نہ بولیں، اللہ لکھیں، اللہ بولیں، اس کی درستگی کریں کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ لفظ خدا میں نہیں۔ اچھا ہوگی بات، اللہ، محمد، احمد، کوئی نقطہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف۔ پہلا بیلنس نقطہ کوئی نہیں، برابر ہے۔ دوسرا بیلنس اللہ 4، محمد 4، احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12، ٹھیک ہے۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، 12۔ اب جب اللہ نے وہ مختلف پرزے جب جوڑ کے انجن بنایا جاتا ہے، کوئی کہیں فٹ ہوتا ہے، کوئی کہیں فٹ ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلمہ بنایا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی نقطے والا حرف ہے؟ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ کوئی نہیں۔ اچھا اگلا بیلنس خوبصورت، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں بھی 12، محمد الرسول اللہ میں 12۔ محمد ہٹا کے احمد لگا دیں، بیلنس برابر ہے کہ احمد بھی 4 ہے، لہٰذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو یا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ ہو، لا الہ الا اللہ بھی 12 ہے، محمد رسول اللہ بھی 12 ہے۔ یہ اللہ نے بیلنس کر کے بتایا کہ یہ ہستی اللہ کو کتنی محبوب ہے۔ یہ ہاتھ جوڑوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کریں، صرف مقدمہ ہی نہ پڑھ دے رہا کرو، پڑھ میں اکلا ماریاں جان دیا۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے رب کا قرآن پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ۔ آپ سارا نہیں پڑھ سکتے نا، ایک سطر پڑھ لیا کرو، ایک صفحہ پڑھ لیا کریں، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کریں۔ آپ کا روشنی تو ہو کہ مجھے جانا کیا، مجھے کرنا کیا ہے۔ کیا بیلنس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کلمے کو، خوبصورت انداز۔ یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع۔ میرے حبیب فرمائیے، یا اللہ دروازہ کھو کہ چلو آپ پہلے۔ یہ ابھی میں جاوید بھائی کے گیا تو انہوں فیتا کٹوا نکیا جائے دہائی دفتر تے فیتا بھی نکا جیا بندے تے بندہ چڑھے ہویا۔ اب میرے اللہ کی جنت کا فیتا کاٹنا ہے، ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر۔ سب سے ادنا درجے کا جنتی، ادنا ادنا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، اور اس کے 100 محل ہوں گے، اور ایک سے دوسرے محل کے درمیان 1 سال پیدل مسافت ہوگی۔ 80,000 اس کے نوکر ہوں گے، 80,000 نوکر، ساری تنخواہ اللہ کے ذمہ، ساری روٹی پانی اللہ کے ذمہ، ساری رہائش اللہ کے ذمہ، اور کارپیٹنگ، چونکہ وہ سب سے آخر میں آئے گا جہنم سے، سب سے آخر میں،
ماریں کھاتا، رگڑے کھاتا، نبیوں کی سفارش، ولیوں کی سفارش، شہداء کی سفارش، حجاج کی سفارش، علماء کی سفارش، نیک لوگوں کی سفارش، پھر میرے نبی کی سفارش، پھر میرے نبی کی سفارش سے کتنے نکلیں گے، اس کے بعد پھر اللہ خود 3 دفعہ نکالے گا، اس کا نمبر نہیں لگے گا، اتنا کمزور ہوگا۔ اب یہ جب آ رہا ہے تو اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اور 80,000 نوکر اور کارپیٹنگ ہوگی جس پر 40 سال چلتا ہوا پہنچے گا، 40 سال، 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے، جب آئے گا نا تو اس کو ویلکم اور تالیاں اور ہار، جیسے ابھی میرے لیے ہار لے کے کھڑے تھے تو کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا تھی، سارے اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، بڑے لتر کھاتے بڑا کھلا پولا ہوا میں نو، شکر ہے میں آ ہی گیا۔ آج اللہ کی جنت ہے نا، تو میرے اللہ کہیں گے میرے حبیب آپ کریں پہل۔ اچھا جنت میں یہ 5 فٹ 6 فٹ کا جا کے کیا کرے گا جنت میں؟ چونکہ جنت کی کھجور کا دانہ 12 ہاتھ 25 فٹ لمبا ہے، جنت کی کھجور کا ڈوکا جو نا ڈوکا 25 فٹ دا ڈوکا، یہ کسی گنجے دے سر تے ڈھائے پہ ہوتا کم بن گیا۔ میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا تو ایک عرب مجھ سے کہنے لگا کہ یہ اتنے بڑے بڑے، میں نے بتایا کہ آدمی کا قد کتنا ہوگا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، وہ کہنے لگا اتنے لمبے قد کو ہم کیا کریں گے، جنت میں جو قد ہے 130 فٹ ہوگا، 130 فٹ۔ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو 130 فٹ بنایا تھا، 130 فٹ۔ پھر یہ پیسیج آف ٹائم نے یوں گھساتے 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 ہمیں نیچے 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 پہنچایا، ابھی اور آگے قد نیچے جائیں گے، پھر اللہ جب جنت کا فیصلہ کرے گا تو دوبارہ 130 فٹ کی ہائٹ پر پیدا کرے گا۔ یہ تو ٹائم نے ہمیں یوں مالش کر کے گھسا گھسا گیا۔ ایک زمیندار نے اپنے میراسی نو آکھیا گھوڑے دی مالش کر، میراسی تک کولی مخلوق نہ کداں کم کیتے ہوندے، وہ تھوڑی دیر تک مالش کریندا رہا، زمیندار گھر جا کے سو گیا، وہ بھی جا کے سو گیا، پچھو چور گھوڑا لے گئے۔ صبح صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا گھوڑا غائب، انہوں نے کہا ابھی آج میری تو خیر نہیں، اے میں تب پہ جاونا زمیندار سوٹیاں نال۔ وہ اپنے گھر سے خرگوش لے باندھ کے نا اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نہیں گیا، وہ میرا گھوڑا کہ جی آئے کھلوتا ہے کہ بے وقوف یہ گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے، وہ سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے تے ایسا ہی اڑ بنیا کھلوتا ہے۔